تلاش کریں واٹر میں تو 90,000 میٹر کیوب جو ہے پانی پروجیکٹڈ ہے، اور وہ ہم پچھلے 3 مہینے سے سکسیزفلی آپریٹ کر رہے ہیں. وہ آر او ریجیکٹ کی ری یوٹیلائزیشن کا پروجیکٹ تھا، ملٹی ملین پروجیکٹ، وہ ہم نے ایگزیکیوٹ کیا ہے، سکسیزفلی ایگزیکیوٹ کیا ہے. اور اس کے بعد ہماری جو WUR ہے یعنی کہ واٹر یوزیج ریشو وہ 10% امپروو کر چکی ہے. اینڈ اٹ آل بیکاز کہ جس طرح سے ہمارے پاس آپ کے مستقل وزٹس آئے ہیں، جس طرح کی آپ کے پاس گائیڈنس ہے، جس طرح کی سپریم کورٹ نے ڈائریکشن سیٹ کی ہیں کہ واٹر ایز اے ریسورس جو ہے ہمارا وہ بہت پریشیس ریسورس ہے، اور اس کو ہم نے ٹو دا ٹاپ موسٹ جو سیفٹی ہے یا سیکورٹی ہے اس کے اوپر لے کر جانا ہے واٹر ریسورس کو. سو دس از اس کے اوپر آج آر او ریجیکٹ پروجیکٹ کی بھی آپ کے ساتھ رونمائی ہو سکتی ہے. سر دوسرا ایلیمنٹ یہ تھا کہ جو ہمارا EPA کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے اور ان کی کمپلائنسز اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو اس کے حوالے سے ابھی ایک ہم نے آل اوور پاکستان ایک ڈرائیو EPA کے ساتھ شروع کی ہے، وہ کلین اینڈ گرین ڈرائیو ہے. اس میں ہم 50,000 ٹریز جو ہے اس سال میں ہم نے پلانٹ کرنے. عمر صاحب کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن چل رہی. ہم باقاعدہ آس پاس کے اسکولس کالجز کو اسکاؤٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم انشاءاللہ اپنی پلانٹیشن ڈرائیو کریں گے. آج اس کا اگر افتتاح جو ہے وہ آپ کے ساتھ پلانڈ ہے سر، اور وہ ہم ود ریگارڈس ٹو انوائرمنٹ کر رہے ہوں گے. تو اگر بڑے پیمانے پہ بات کی جائے تو ہم نے اس وقت تک تقریباً اوور آل 10% کی واٹر ریڈکشن کر لی، اور ہم اس کو انشاءاللہ ہمارا فیوچر میں جو گول ہے کہ ہم اس کو نیکسٹ ایئر بائی 2022 اینڈ ہم اس کو 20-25% کے اوپر لاک کریں گے. سو اگین اس میں جو جتنے بھی مائنر ایکشنز ہو سکتے ہیں سے لے کے میجر ایکشنز تک وہ ہم انشور کر رہے ہیں اینڈ پہ. سو اگین آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ جس طریقے سے ہمارے ساتھ PFA کے لوگ بھی موجود ہیں، PFA کے لوگ بھی ہمارے ساتھ وزٹ کرتے رہے ہیں، EPA کی ٹیم ہمارے ساتھ وزٹ کرتی رہی ہے. اس طرح ہم نے کمپلائنسز کے حوالے سے بھی ٹیم کو، تاکہ ہم بہتر مثال سیٹ کر سکیں. اینڈ اٹس آل بیکاز کہ آپ گائیڈنس کی وجہ سے، سپورٹ کی وجہ سے، توجہ دلانے کی وجہ سے، فالو اپ کی وجہ سے پرسنلی وی ڈسکس دس تھنگ. اٹس آل بیکاز کہ جب کسی چیز پہ فوکس آ جاتا ہے اور ریگولیٹری کمپلائنس کا معاملہ آ جاتا ہے، سو دیر از نو اف اینڈ بٹ، نائدر ان ایکسپینس نار ان ادر میٹرس. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 90,000 میٹر کیوب پانی کو سیو کیا. ہماری جو گائیڈنس ہے، جو ہم نے آپ کو ڈرائنگس دیے ہیں، جو ہم نے آپ کو سمجھایا ہے، جو میں نے لیکچر دیے ہیں، اس میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے 90,000 کیوبک میٹر پانی آپ نے سیو کیا. اپنا کیلکولیٹر نکالیے اور 90,000 کیوبک میٹر کو 1000 سے ملٹیپلائی کیجیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتنا ہو گیا؟ یہ میرا خیال ہے 90,000 سے 90,000 ملٹیپلائی بائی 1000 لیٹرس، مطلب 3 صفر اور ایڈ کر لیں تو رفلی 90 ملین 9 کروڑ. یہ آپ نے 90 ملین کا مطلب ہو گیا آپ نے 9 کروڑ لیٹر پانی آپ نے سیو کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دس از ویری گڈ پروگریس. جو سپریم کورٹ کا منشا ہے، جو سپریم کورٹ کی مرضی ہے، وہ مرضی یہ ہے کہ ہم اپنی نیشن کا پانی بچائیں. اب 90 کروڑ اگر آپ نے بچایا ہے، اور شاید آپ نے ہمیں وہ ڈیٹا بھی پرووائڈ کیا ہے کہ میں نے ابھی لاسٹ ویک سپریم کورٹ میں سبمٹ بھی کر دیا ہے نا. تو آئی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ کہ بھائی آپ لوگوں نے، کوکا کولا نے اس میں پازیٹیو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. اب 9 کروڑ لیٹر پانی بچایا ہے آپ نے، تو 9 کروڑ لیٹر پانی کا مطلب یہ ہوا کہ WHO کی ریکمنڈیشن کے مطابق اگر ہم 20 سے اس کو تقسیم کر دیں، 20 سے تقسیم کر دیں
4.5 ملین 5 ملین 4.5 بلین 45 لاکھ لوگوں کا پانی آپ نے بچایا ہے. کتنا بچایا ہے؟ 45 لاکھ. اپنی کمنگ جنریشن کے لیے آپ نے 45 لاکھ لوگوں کا پانی بچایا ہے. جس طرح میں ایک جگہ سے لیکچر سے جب نکلا ہوں تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں ڈپٹی کمشنر لیول کے یا اسسٹنٹ کمشنر لیول کے یا اور ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوتے ہیں, ای پی اے کے لوگ ہوتے ہیں, فوڈ کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہاں پر میں نے ان کو یہ بتایا تھا. اور آپ کی کراچی والے پلانٹ میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ جتنا پانی آپ لوگ ضائع کر رہے ہیں, جب لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا اور لوگ احتجاج کرتے ہیں تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پانی نیسلے ضائع کر رہی ہے, یہ پانی پیپسی ضائع کر رہی ہے, یہ پانی کوکا کولا ضائع کر رہی ہے. مصیبت کس کی آتی ہے؟ مصیبت آتی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی. لوگ گھراؤ جلاؤ کرتے ہیں تو پریشان کون ہوتا ہے؟ اس علاقے کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, اس علاقے کی پولیس جو ہے نا وہ پریشان ہوتی ہے. اور جب یہ سب کچھ میں ان کو سمجھا کر لیکچر میں اور تھوڑا میں نے وہاں سختی بھی کافی کی, جب ہم باہر نکلے تو 1 کلومیٹر بعد ہم نے دیکھا ایک موب تھا بہت خطرناک قسم کا, اور لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے تھے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ پریشان کون ہوتا ہے؟ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ. وہ اسسٹنٹ کمشنر محترمہ, ان کی گاڑی کو لوگوں نے گھیر لیا کہ پانی نہیں ہے, ہمیں پانی پینے کا نہیں مل رہا, ہمارے پاس پانی کا کرائسس بہت زیادہ ہے. تو قصور کس کا ہے؟ انڈسٹری کا. بھگتنا کس کو پڑتا ہے؟ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو. تو یہ سارے کی ساری جو پرابلم ہے نا, اس کو جو دنیا کی بہترین قومیں, جو سویلائزڈ قومیں ہیں, انہوں نے اس بات کو پہلے آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا, اور دنیا بھر میں پانی کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. پہلے پانی کا نام رکھا انہوں نے سروس واٹر, اور دوسرے کا رکھا ڈرنکنگ واٹر. جو وہاں سروس واٹر ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا, لیکن لوگ اس کو واش روم میں اور دوسری جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں. ہماری بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ جو ہمارا پانی ہے پینے کا, وہی پانی ہمارا سروس واٹر بھی ہے اور وہی ڈرنکنگ واٹر بھی ہے. ہم اسی پانی کو پیتے بھی ہیں, اسی پانی کو ہم گاڑیوں کی سروس میں بھی استعمال کرتے ہیں, اسی کے لیے کو ہم گارڈننگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ بنیادی وجہ تھی. سپریم کورٹ کے اس کمیشن کا مقصد یہ تھا. تو جو میرا ٹارگٹ ہے, ابھی ہم نے اس جولائی کا جو ہماری واٹر سیونگ ہے جو میں نے سپریم کورٹ میں جمع کی ہے, وہ ہے 7.2 72 کروڑ لیٹر پانی ہم نے سیو کیا ہے. ان جو ہماری ویل نون انڈسٹریز ہیں اس میں 1 مہینے میں. ٹارگٹ کیا ہے کہ آپ اگر 6 بلین واٹر استعمال کرتے ہیں, کنزیوم کرتے ہیں اپنے یہاں, تو 6 بلین میں سے 3 بلین وہ ہے کہ جو آپ جوسز کی شکل میں اور ڈرنکنگ واٹر کے شکل میں مارکیٹ میں سیل کر دیتے ہیں. ریسٹ آف دا 3 بلین واٹر وہ ہے کہ جو آپ ویسٹ کرتے ہیں, جو ہماری قوم کا ضائع ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کا جو ایک موٹو ہے, جو میرا نظریہ ہے, جو مجھے سپریم کورٹ نے جس مقصد کے لیے چیئرمین بنایا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ 3 بلین واٹر جو اب رہ گیا ہے ابھی, اس کو بھی ہم نے سیو کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم آپ کو اس سلسلے میں ٹیکنیکل گائیڈنس دے رہے ہیں, بغیر کسی پیسے کے دے رہے ہیں. وہ پلانٹ جو آپ کی ایز اے ملٹائی نیشنل لیٹ سے جو جیسے آپ کی نیسلے ہے, وہ کوٹیشن کرتی ہے اور اس میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ پلانٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے. 556 ملین یعنی تقریباً 56 کروڑ روپے کا وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے ان کو کوٹیشن آئی ہے. اور اس میں 6.3 ملین 63 لاکھ روپے مہینہ
اس کی رننگ کاسٹ ہے پر منتھ، یعنی ایک مہینے میں 63 لاکھ روپے تو رننگ کاسٹ ہے پلانٹ کی، اور لگے گا کتنے کا؟ تو یہ کتنی بڑی سپریم کورٹ کی بلیسنگ ہے. اچھا اس کے بعد بھی اس پانی کو 63 ملین خرچ کر کے بھی پانی باہر پھینکنا ہے. لیکن الحمدللہ جو پلانٹ ہم نے ڈیزائن کیا ہے دنیا کی تاریخ میں، بیوریجز کی دنیا میں یہ ایک انقلاب ہے. اس سے پہلے دنیا میں اس قسم کا کوئی پلانٹ کسی نے اس کی انوینشن نہیں کی، کسی نے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کمیشن کے ذریعے اور میرے ذریعے یہ بات ہم نے وہ کیا، اس پلانٹ کو ڈیزائن کیا، اور ڈیزائن کرنے کے بعد اس کو فرسٹ ٹائم ان آل اوور دا ورلڈ ہم نے اس کو پیپسی کے اندر اس کا پریکٹیکل کیا، لیبورٹری بیسس پر ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا ان پریزنس آف آل ڈائریکٹرس آف پیپسی اور آل جنرل مینیجرس انکلوڈنگ ٹیکنیکل ڈائریکٹرس، سب وہاں موجود تھے. 5 گھنٹے کا وہ ایک میرا لیکچر تھا، اس میں وہ میں نے ان کو ڈیمانسٹریشن ان کے ہاتھ سے کرایا کس طرح کریں گے. اس پانی کی کہ جو پانی تھا ان کا، اس کے ٹی ڈی ایس لیول تھا 2800 یعنی 2800، اور ٹریٹمنٹ کے بعد ان کا جو ٹی ڈی ایس لیول تھا وہ 2800 سے کم ہو کر رہ گیا 11. تو ظاہر وہ سب لوگ they were astonished to see کہ یہ ہو کیسے گیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پانی جس کے ٹی ڈی ایس جو ہے وہ ہو 2800، جس کی سی او ڈی مور دین 2000 ہو، جس کے پی ایچ لیول 12 ہو. وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی پی ایچ 6.8 ہو جائے، اس کا ٹی ڈی ایس 11 ہو جائیں، اس کی سی او ڈی ختم ہو جائے. تو جب اس کو اس باٹل میں بھر کے، اور ان کے جو چیئرمین صاحب ہیں یاسین سیٹھ، ان کے سامنے ان کا بیٹا بھی تھا، قاسم سراج تیلی صاحب کا بیٹا بھی تھا وہاں پہ، ان کے ڈائریکٹر ٹیکنیکل تھے، ڈائریکٹر ایگزیکٹو تھے. جب انہوں نے دیکھا پانی کہ اس میں نہ تو ٹربیڈیٹی ہے، ٹربیڈیٹی لیس دین 1 ہے، پی ایچ 6.7 اور 6.8 ہے، اور ٹی ڈی ایس کتنے ہیں 11. تو میں نے کہا ناؤ یو کین ڈرنک اٹ. دیکھیں نا یہ پانی آپ کے جس سے آپ آر او واٹر پروڈیوس کرتے ہیں اس میں بھی 50 ٹی ڈی ایس کے قریب ہوتا ہے نا آپ کے یہاں. یہ تو اس آر او سے بھی زیادہ ہو گیا. اور رننگ کاسٹ کتنی ہے اس کی رننگ کاسٹ ہے 0، ناٹ اے سنگل پینی اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے. اور اس کے بعد پانی آپ کا پینے کے قابل ہو گیا. جو پانی آپ پہلے باہر پھینکتے تھے اب وہ پینے کے قابل ہو گیا. دوسری بات یہ کہ جو اس سے بائی پروڈکٹ بنی، وہ بائی پروڈکٹ جو ہے وہ ایک بہترین جو ہے وہ کیٹل کی فیڈ ہے. کیٹلس جو اس کو آپ الگ سے مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں، یا اپنے لیے اپنے فارمز پہ اگر ہیں تو اس میں استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ ان کے لیے ایک بہترین فیڈ. تو ایک تو آپ کا پانی بچ گیا 100%، آپ کی رننگ کاسٹ 0، اور اس کے بعد آپ کے پاس بائی پروڈکٹ بھی بن گئی ہیونگ دی کاسٹ آف، آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ اسے 50 روپے کلو بھی بیچیں تو آپ کو اس سے آمدنی، آپ کے ریسورسز جنریٹ ہو سکتے ہیں. انسپائٹ دیٹ اس پلانٹ کی انسٹالیشن کاسٹ کتنی ہے 5 ملین. 50 لاکھ روپے میں وہ پلانٹ لگ جائے گا. کہاں 56 کروڑ، کہاں 50 لاکھ. تو یہ بلیسنگ کس کی ہے؟ یہ سپریم کورٹ کی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ایسے ٹیکنوکریٹ کو فائنڈ کیا کہ جتنا اب آپ لوگ سب یہاں موجود ہیں، آپ کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، آپ بالکل جانکاری سے بتائیے میرے آنے سے پہلے آپ لوگ کتنی غلطیاں کرتے تھے اور آپ کی نالج کتنی اپ گریڈ ہوئی. وہ کہ آپ سب ٹریننگ یافتہ ہیں نا، مختلف جگہوں پہ نیسلے نے بھی ٹریننگ کرائی، اپنے لوگوں کو کراتی ہے، پیپسی اپنی ٹریننگ کراتی ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکچوئل پرابلم تھی وہ سب اپنی جگہ تھی. آپ کی ٹیسٹ
لیٹ سپوز کوئی حرج نہیں بتانے میں، غلطی ایکسیپٹ کرنے والی قومیں دنیا میں ترقی کرتی ہیں. کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پراپر میگنیشیم کس طرح چیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اب سب کی لیب جو ہے وہ اپ گریڈ ہوئی گئی ہے. خود آپ کوکا کولا نے بہت ساری، آپ لوگ آرسینک نہیں کرتے تھے، آپ لوگ فلورائڈ ٹیسٹ نہیں کرتے تھے، اب یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں نا. آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں جو انسانی ہیومن کنزمپشن کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ تھیں، جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے، اس کمیشن کے بعد آپ وہ سب کچھ اب کر رہے ہیں. تو ہمارا فیوچر پلان کیا ہے؟ 2021 چل رہا ہے، 2022 تک میں نے مزید 1.5 بلین لیٹر پانی ان اے منتھ سیو کرنا. آپ کو 1.5 ارب لیٹر پانی جو آپ ابھی ویسٹ کر رہے ہیں اس کو آپ نے سیو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دسمبر 2023 آپ نے مزید 1 بلین. میں اس وقت تک ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آئسولیٹ اور آپ کو اسپیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک یہ ہم اپنی قوم کا 3 ارب لیٹر پانی 1 مہینے میں نہ بچائیں، ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کو جو ٹیکنیکل اسسٹنٹ فری آف کاسٹ، دیکھیں یہ ایک بنیادی طور پر ایک ٹیکنیکل کام ہے اور لوگ دنیا بھر میں اس سے کروڑوں روپے کی ارننگ کرتے ہیں. کبھی کوئی ایسا کنسلٹنٹ آپ نے دیکھا ہے؟ بالکل دیانتداری سے بتائیے، چھوڑ دیں کہ ڈاکٹر احسن آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ای پی والے بیٹھے ہیں، چھوڑ دیں، بالکل دیانتداری سے بتائیے کبھی کوئی ایسا کنسلٹنٹ، کوئی ایسا سائنٹسٹ آپ کی، چاہے پاکستان سے باہر ایبراڈ گورا آیا ہو، فرینچ آیا ہو، جرمنی سے آیا ہو، کہیں سے بھی آیا ہو، کیا کبھی کوئی ایسا سائنٹسٹ